پھر جب شادی کرنی ہے تو بیوی کیسی ہونی چاہیے، یہ بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں۔ کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے جی، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کوئی بازار میں، یہ سارے معاملات۔ آئے ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شادی کس سے کرنی چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نکاح کرتے ہیں 3 چیزیں دیکھتے ہوئے۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولیں کتنی چیزیں؟ پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ حسن کتنا ہے۔ کیا ہے؟ ایسے ہی ہیں، ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، تو ان کی بڑی پچھلی عمر میں جا کے شادی ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ماں ساڑی جاندی تے پر کڑی پسند نہیں آتی۔ میں کیوں نہیں؟ کہتے سونی نہیں لبدی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حضور فرمایا لوگ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے بولو، حسن دیکھتے ہیں۔ دوسری بات حضور فرمانے لگے لوگ جب نکاح کی طرف جاتے ہیں تو عورت کا مال دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اب سرکاری نوکری کرتی ہو بیٹی تو اس کی شادی میں کبھی رکاوٹ آئی ہے؟ سارے بول رہے ہیں کیوں نہیں آئی؟ وہ بیٹی نہیں ہے؟ رکاوٹ اس لیے نہیں آتی، ظاہرہ پتہ ہے جناب بجی بجائی تنخواہ مہینے بعد آ جانی ہے، لوڑ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا دوسری بات لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا لوگ دیکھتے ہیں خاندان کیسا ہے، ذرا اونچے خاندان میں ہو، ذرا گل بات والے لوگ ہوں۔ میرے محبوب فرمانے لگے جب تم نکاح کرنا تو عورت کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ نہ حسن دیکھنا کہ حسن صدا، بولو حسن صدا، حسن صدا آپ جوانی میں کیسے تھے، اب کیسے ہیں؟ آہستہ آہستہ مزید بندے کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص، ایک ان کا شاگرد تھا، تو اس کو کسی سے حسن ہو گیا، حسن سے عشق ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بس اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں بس اس عورت کو ایک بیماری لگی، تو اس بیماری کے ٹھیک کچھ دن بعد جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا میں نہیں کرنا۔ فرمانے لگے حسن ہمیشہ، مال بھی ہمیشہ، لیکن فرمایا دین ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دین ہمیشہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے وقت گشت پہ نکلے، تو آپ نے سنا کہ گھر میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آپ نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لے۔ دودھ میں ملاتے ہیں نا آپ بھی؟ بول نہیں رہے، ہر گھر میں ظاہر ہے جو حالات ہیں کون نہیں ملاتا ہوگا۔ ایک تو یہ نا کہ پہلے ہی ملا دیتے ہیں وہ ہمارے دوست، وہ ملا کے ہی بیچتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ کہ چلو ضرورت کے تحت مزید ملانا پڑتا ہے۔ تو ماں بیٹی سے کہتی ہے پانی ملا لے، تو بیٹی ماں سے کہتی ہے کہ خلیفہ کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ بولو نا یار، خلیفہ کا حکم ہے۔ تو ماں آگے سے کہتی ہے خلیفہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا۔ اب حضرت عمر فاروق آپ کا غلام تھا اسلم، آپ نے فرمایا اس گھر کی نشانی رکھ لے۔ آپ آئے اور آپ نے اس بیٹی کا نکاح، یعنی اس بیٹی کا رشتہ مانگا اپنی اولاد کے لیے، اور اس بیٹی میں سے، اس کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ تو جب نکاح کا معیار یہ ہو، جب نکاح کا معیار یہ ہو کہ ہم نے دین کو دیکھنا ہے، کبھی آج تک آپ کو یاد ہو آپ کسی کے ساتھ رشتہ دیکھنے گئے ہوں تو گھر والوں نے یہ پوچھا ہو کہ یہ بیٹی ہے یہ 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ بیٹی ہے اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا کہ نہیں آتا؟ سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہانڈی روٹی کر لیندی ہے، وہ جی کر گئے بس بڑی اچھی کڑی۔ ہانڈی روٹی تو بازار سے بھی مل جاتی ہے اور یہ نظام تو چل ہی جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ رب کو بھی مناتی ہے کہ نہیں مناتی۔ وہ جو خود نماز نہیں پڑھتی کل اس کی اولاد پڑھے گی جی۔ اور اسی طرح بیٹے کا رشتہ، جب بیٹی کا رشتہ دیکھنے جائیں، کسی کا بیٹا دیکھنے جائیں، تو ماں باپ یہ تو پوچھتے ہیں پیسے کتنے کما لیتا ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی جاب کیا ہے، نوکری کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کی عادات کیسی ہیں، دین کا مسئلہ کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، جب کبھی آپ بیٹی والے ہیں، اللہ کریم نے جس کو بیٹی عطا فرمائی وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے جی۔
پڑھیے نا سبحان اللہ۔ رب نے مجھے بھی بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے۔ اللہ ہر اس شخص کو بیٹی عطا فرمائے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ میری بڑی دلی خواہش ہے۔ بس بات سمجھیے، جب آپ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں تو میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں کہ اس محلے کی مسجد کے امام سے پوچھئے۔ کس سے پوچھیں؟ تو شاید آپ کو امام صاحب یہ بتا دیں کہ اے بندہ اس محلے چ ہی رہندا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال ہر سال مسجد میں آتے ہی نہیں۔ تو یہ بات لکھ کے رکھ لیں، جس محلے کے بندے کا مسجد کے امام کو نہیں پتا تو یہ بات پکی ہے، یہ مسجد میں، بولو مسجد میں، تو جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق کیا ادا کرتا ہو؟ ذرا غور کریں۔ تو جب نکاح کے لیے کہیں جائیں، رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ جائیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، سوال کریں ان سے کہ بتائیں ان کا مسجد سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر چلیں تھوڑی مشکل ہو جائے کہ اب مسجد کے امام کو کہاں ملیں گے، تو میرے نانا جان علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، کہ یہ دین کی ساری برکتیں ہمیں ان سے میسر آئیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میرے ابا جی، میں تو خیر ان کی زیارت نہیں کی، میرے ابا جی فرماتے ہیں کہ وہ جب کسی کے گھر جاتے تو اس کے ساتھ اب پتہ کرنا ہے کہ مسجد سے کتنا تعلق ہے، تو اس سے سوال پتہ کیا کرتے تھے؟ باتوں باتوں میں کہتے تھے، یار تہاڈی مسجد وچ فجر دی نماز کتنے بجے ہوندی ہے جی؟ اب آپ میں سے کتنے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ تو سانو بھی کوئی نہیں جی۔ اب میں ہاتھ کھڑے نہ کرواؤں، یقیناً نہیں کروانے میں نے، لیکن اگر کروائے جائیں تو کتنے ہاتھ ہیں جو کھڑے ہو جائیں کہ جن کو نہیں پتا۔ اب یہ ایسا سوال ہے جس سے سارا کچھ ہی سامنے آ جانا۔ ظہر ہر بندے کو پتا ہے 1:30 یا 1:45، عصر کا ٹائم بھی تقریباً ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے، مغرب عشاء بھی، فجر ایک ایسا وقت ہے اسی کو پتا ہوگا جو نہیں پڑھتا جی، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ تو فرماتے تھے 10 یار فجر کی نماز، تو اس طرح پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ بندہ مسجد سے کتنا تعلق رکھے۔ اور یاد رکھیں، ہم نا دوست ملے تو فجر کی تاکید زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز مشکل زیادہ ہے، باقی نمازیں آسان ہیں۔ تو اگر فجر کی روٹین بن جائے تو باقی بھی اللہ برکت عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اور اگر فجر ہی نہ بنے، کئی لوگ ایسے ہیں پھر سارا دن کہتے ہیں جس دن فجر پڑھنی باقی بھی نال ہی شروع کر دینی ہے، تے نہ فجر پڑھنی تے نہ باقی ہیں۔ بس اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرما۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہے ہیں، رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو کیا چیز دیکھنی ہے؟ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے، رب سے کتنے مضبوط ہیں۔ بیٹا ہے تو مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے، بیٹی ہے تو اس کو دین کی کتنی تعلیم ہے جو اس کے ماں باپ نے عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگ حسن دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، تم نے عورت کا، سارے وہ عورت کا دین دیکھا۔